ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 41۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اس وقت نیند کی اشد ضرورت ہے۔ آپ آرام سے سو جائیں، میں باہر جا کر اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں۔ اذلان اب لیپ ٹاپ بند کیے شائستہ لہجے میں گویا ہوا۔ زینی کی حالت دیکھ کر اسے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا، اسی لیے جان بوجھ کر باہر جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زینی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا، اس لیے اپنے جھکے سر سمیت منمنانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ ڈر؟ کس سے؟ اذلان نے ارادتاً حیرانگی ظاہر کی۔ وہ میں گھبراہٹ کے مارے زینی اپنی بات تک مکمل نہ کر پائی۔ آپ ایسا کریں، بیڈ پر جا کر سو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان نے اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ نہیں، مجھے بیڈ پر نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ بیڈ کے ذکر پر زینی کو پھر سے ٹائیگر کا میسیج یاد آ گیا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر اپنا فاصلہ مزید کم کرتی اذلان کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اذلان نے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے آہستگی سے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر بعد زینی یوں ہی بیٹھنے کے انداز میں صوفے پر لیٹ گئی۔ میری زندگی کی آخری سانس بھی میرے اذلان کے نام پر ہی ہوگی۔ زینی کو اچانک اپنا سینڈ کیا گیا میسیج ذہن میں گردش کرتا محسوس ہوا۔ میں نے ٹائیگر سے یہ سب کیوں کہا؟ ہماری کلی محبت کا حق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہونا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ انہوں نے ہمارے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ہم پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل کیے۔ میں پھر سے ان کی محبت پر اذلان کی محبت کو ترجیح دے رہی ہوں۔ زینب کا دل جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ وہ لیٹے لیٹے اپنے نفس کا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اندر سوالوں کی ایک بوچھار جنم لے چکی تھی۔ پاس بیٹھے اذلان پر تو اس کی توجہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے سوچتے سوچتے کب نیند کی حسین وادیوں میں غوطہ زن ہو گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد اذلان کے لیپ ٹاپ بند کرنے کی آواز پر وہ گھبراتے ہوئے اٹھی اور بے اختیار اذلان کے بازو پر اپنا ہاتھ جما گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اذلان نے زینی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی جانب ایک خوبصورت مسکراہٹ اچھالی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد زینی کو اذلان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچتی کاؤچ پر کشن رکھ کر واپس لیٹ گئی۔ اذلان زینی کے اس ری ایکشن پر گہرا سانس بھرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اب وہ خود بھی وہیں بیٹھے بیٹھے کاؤچ کی پشت سے سر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ صبح ان دونوں کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی۔ کل انہیں عفان کے ریسیپشن سے پہلے سکندر پیلس پہنچنا تھا۔ سکندر شاہ نے جب عفان اور فاطمہ کے ریسیپشن رکھنے کی بات اذلان سے شیئر کی، اس نے ضروری کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی اور زینب کی لاہور کے لیے ٹکٹس بھی بک کروا لی تھیں۔ سکندر پیلس رات کے اس گھپ اندھیرے میں زمین پر نظر آتے دوسرے چاند کی طرح جگمگا رہا تھا، کیونکہ پہلا چاند تو آسمان کی زینت بنا ہوا تھا نا۔ آج اس محل نما گھر نے نور کا بکا بنے خوبصورتی کا ایک نیا سما باندھ دیا۔ باؤنڈری وال کے اوپر لکیر کی صورت میں ٹمٹماتی خوبصورت سنہری روشنیاں رات کو دن کا منظر بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ یہ فسوں خیز مناظر ہر دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ریسیپشن کا فنکشن گھر کے لان میں ہی منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں صرف دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ لاہور کی مشہور ترین ایونٹ کمپنی نے لان کو برقی قمقموں سے سجا کر اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ جگہ جگہ صوفے، کرسیاں اور میز سیٹ کیے گئے تھے۔ آدھے سے زیادہ مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی بجائے گروپ کی صورت میں کھڑے فنکشن کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے تھے۔
سکندر پیلس کے سبھی افراد کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ مردانہ اور زنانہ پرفیوم و کلونز کی خوشبوئیں پورے لان کو اپنے قوی حصار میں جکڑ رہی تھیں۔ وائٹ اور ریڈ یونیفارم میں ملبوس ویٹرز کھانے کی ٹرے تھامے لوگوں کو مختلف مشروبات اور کھانے کی ڈشز سرو کر رہے تھے۔ لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو کھانے کے شوقین افراد کو بے ساختہ اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ سکندر شاہ اور آسماں بیگم لان کی راہداری کے وسط میں کھڑے آنے والے تمام مہمانوں کا پرتپاک استقبال کر رہے تھے۔ تمام انوائٹڈ مہمان آ چکے تھے۔ ایسے میں عفان فاطمہ کی ہمراہی میں کوریڈور سے ہوتا ہوا داخلی دروازے سے باہر آ گیا۔ فاطمہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ عفان اپنے خوبصورت نین و نقوش سمیت بلیک پینٹ کوٹ پہنے مردانہ وجاہت کا ایک خوبصورت شاہکار لگ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ فاطمہ نے بھی اس وقت پیچ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے سر کے بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ رہا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ بھی تقریباً حجاب میں ہی لپٹا ہوا تھا۔ ولیمے کی دلہن ہونے کے باوجود اس نے میک اپ آرٹسٹ کو زیادہ میک اپ کرنے سے منع کیا تھا۔ فاطمہ تو اس تقریب کا حصہ بننے کے لیے خود کو کمفرٹیبل ہی محسوس نہیں کر رہی تھی، مگر پھر سکندر شاہ اور آسماں بیگم کی خوشی کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ عفان اور فاطمہ کے ہال میں قدم رکھتے ہی کئی فوٹوگرافرز اور مووی میکرز تیز قدموں سے بھاگتے ان کے سامنے آ گئے۔ وہ ان خاص مومنٹ کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ اسپوٹ لائٹس کا فوکس اپنے وجود کو بنتا دیکھ فاطمہ سرپٹاہٹ کا شکار ہوتی بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔